نبوت کا انکار، عقیدہ ختم نبوت کے نال غداری، عقیدہ ختم نبوت کے نال بے وفائی، یہ بھی اسی طرح ہے جن اللہ رسول کی مخالفت ہے، کیونکہ اللہ شریک نے ختم نبوت کے تاج، ختم نبوت کی پاہ کے لیے وہ سارے کریم آقا علیہ السلام کو عطا فرمائے کہ قرآن پاک کے اندر واضح طور پہ خالق کائنات پروردگار عالم کا حکم موجود ہے کہ ملاک رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین کا معنی مطلب سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جنہوں نے سب سے پہلے قرآن پاک کی تفسیر کی، قرآن پاک کی تفسیر بیان فرمائی، اس واسطے انہوں نے القاب لے رہے مجھے امام المفسرین دیے۔ قیامت تک جتنے بھی قرآن پاک کی تفسیریں لکھن آئے ہون گے یا جو گزر گئے ہیں، سب دے امام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید المفسرین میں بھی آپ آکے جاتے ہیں، تمام مفسرین دے سردار۔ قرآن پاک میں تفسیرہ لکھن آئے زمانہ ماضی کے اندر آپ اور مستقبل کے اندر سارے دے امام بھی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں اور سارے دے سردار بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ذات پاک ہے کہ قرآن پاک کے لفظ میں بلاغ رسول اللہ و خاتم النبیین، ان لفظ کی تفسیر کے اندر آپ نے فرمایا کہ خاتم النبیین اس زمان کو واقع کرنا ہے کہ جس سال کے بعد اس کائنات کے اندر نہ کسی نبی کی ضرورت ہوئے نہ کسی رسول نے آنا ہوگا، جس سال کے اندر نبوت اور رسالت کا دروازہ بند کر دیتا ہوئے اور خاتم النبیین نہ کر دیتا ہے۔ ایسے واسطے کہ کریم آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کرے یا ختم نبوت کا انکار کرنے والے دین حمایت کرے، انہوں نے نام اپنی ہمدردیوں کا اظہار کرے، کبھی جناب وہ فلانا بندہ سے بڑا مظلوم ہے یا فلانا بڑا مصدوق ہے، جنہاں دے اس واسطے انہوں نے اسلام کو خارج کیتا گیا، مرتد لعین ملعون قرار دیتا گیا، انہوں نے عقیدہ ختم نبوت کا انکار کیتا، کریم آقا علیہ السلام کی نبوت کے پاکا ڈالیا کہ جیڑا کلمہ نبی کریم علیہ السلام کا پڑھنے آیا ہمیں اوپر وقت نماز یہ کہ ہمیں کعبے کا حاجی ہے، جیڑا صرف ہمدردی کا اظہار کرے نا جی کہ جناب اے بڑے مصدوق نے اس بندے نال بڑی زیادتی ہوئی ہے، وہ بھی بندہ اسلام کو خارج ہو جائے گا۔ جیڑا ختم نبوت کے غدار، ختم نبوت کے منکر کے نال صرف تھوڑی جی ہمدردی کا بھی اظہار کرے گا، تھوڑا اپنے دل میں محسوس نہیں کرے گا ساکر غزوی صاحب کے جناب بندہ کے بڑا مظلوم ہے، اس کے نال بڑی زیادتی ہوئی ہے، وہ بھی بندہ اسلام کو فارغ ہو جائے گا۔ جو فتویٰ عہدے تھے کوئی فتویٰ اس کی حمایت اور اس کو مظلوم سمجھن والے کو بھی لاگو ہو جائے گا، کیونکہ انہیں کلمہ شریف پڑھنا حق ادا نہیں کیتا۔ کلمہ رسول اللہ علیہ السلام کا پڑھنا حق ہے کہ نبی کریم تاجدار ختم نبوت علیہ السلام نے فرمایا یعمی ویسر، فرمایا کہ میرا کلمہ پڑھے نا کہ کلمہ کا حق ہے کہ اگر میرے نال محبت والی کامل ہے پھر محبت کرنے والے کو چاہیے اپنے محبوب کی محبت کے اندر کرنا تو پیدا ہو جائے لیکن دوڑا ہو جائے، اپنے محبوب کے خلاف وہ گل سننا برداشت نہ کرے، وہ ٹکڑے ہو جان لیکن محبوب پاک کے خلاف وہ بات سننے تیار نہ ہوئے،
جن مادرے وہ محب اپنی محبت میں کامل ہے۔ اس طرح بہت ساری روایات واقعات حضور علیہ السلام دے پیارے صحابہ دے ملنے سیرت دی کتاباں دے وچوں احوال دے وچوں یہ جی گلاں لبدیاں کہ جو ہی اسود انسی نے یمن دے شخص لئی مدعو مرتا تے یمن دا رہنے والا سی اسود انسی یہ یمن دا رہنے والا مردود لئی جن نے نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کیتا کہ کریم آقا علیہ السلام ان دنوں کے اندر آپ آئی سن آپ کو بخار سی یمن کے وچوں اہل اسلام دا سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ دے یہ عرضی آئی یہ گزارش آئی چٹھی آئی کس طرح اسود انسی نامی نے شخص ہے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیتے جھوٹی نبوت دا کہ پیارے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو جواب ارشاد فرمایا فرمایا اس موذی کا مرتد کا کٹ کے مقابلہ کرنے وہ دینا اللہ کے قانونی کرنا اللہ نے من آخری نبی بنا کے بھیجے میں ہی آخری نبی ہوں میرے بعد اس دھرتی کے نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ تو رسول آئے گا پھر تم پتہ ہے پھر یہ باتیں جو واضح طور پہ اللہ دین مجاہدین یہ ساری گلاں واضح طور پہ کر چھڑیاں قوم بچہ قوم نے جانتا ہے حضور کا خدا ہے کہ چھوٹے تک ہر بندہ اس چیز کو باخبر ہے کہ جب سرکار کی اس طرح کا مسئلہ آئے نبی پاکی ناموس کا مسئلہ آئے تحفظ ختم نبوت یا تحفظ ناموس رسالت یا جو بھی اس طرح کا معاملہ ہے پھر آزمائش اور امتحان سختیاں پھر سارے معاملات ہو گئے لیکن وہ یمن کے اندر رہنے والے جڑے مسلمان سن انہوں نے سارے اندر ڈٹ کے مقابلہ کیا نعمان حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلام ختم نبوت کے محافظ ختم نبوت کے پہرے دار کل جڑے میرے اسود انسی کے فوجیاں نے سپاہیاں نے انہوں کی گرفتار کیتا تے ہتھکڑیاں لگا کے جو دربار میں گھر گئے کہ بعد اسود انسی یاد آ گیا آپ یہ نہیں مانتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں میں نبی ہوں اور اللہ نے مجھے نبوت دی ہے میں نبی ہوں میں کریم ہوں میں رب ہوں اس طرح کی اپنی باساب کرنے لگ پیا کہ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب ہوگا فرمایا جو تو کہہ رہا ہے نا وہ میں سنی نہیں رہا میں نے سنائی نہیں دینا جو ہی انہیں پھر جوش میں جا کے تیش میں جا کے اس سے جا کہتا آپ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کو آپ اللہ کا رسول مانتے ہو آخری نبی مانتے ہو آپ نے پھر فور سینہ تان کے فرمایا ہاں میں اپنے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام اللہ کا رسول بھی بنتا کہ اللہ کا آخری نبی بھی بنتا میرا یہ عقیدہ ہے کہ میرے آقا کریم تو بعد اس کائنات کے وچ نہ کوئی نواں رسول ہوئے نہ کوئی نواں نبی ہوئے انہیں اپنا عجیب ہے بندہ کہ عجیب شخص ہے وغیرہ میں اس کے نبی کی بات کرنا میں اس کے رسول کی بات کرنا ایک جواب بھی دیتا ہے ساری گل سمجھتا بھی ہے ساری گل سنتا بھی ہے اور اس گلے کا جواب بھی دیتا ہے جب میں اپنی ذات کے متعلق گل کرنا کہ آندہ جناب والا آنا مسلم لا اسمع میں کرنا چاہتا رہا میں کیا سننا میں تیری گل نہیں سنی جو تو کیا ہے تو پھر فوت اسی موقع کی ہی بات حضرت حبیب بن زائد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے نال دی جس ویلے مسیلمہ کذاب نے کریم آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کیتا جب حضرت حبیب بن زائد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس ویلے گرفتار ہوئے تو آپ واسطے جہنم کرن گئے سن قتل کرن گئے سن کہ جس ویلے آپ قتل کرن واسطے گئے تھے آپ بھی گرفتار ہو گئے تو پھر حضرت حبیب بن زید نے بھی تھے وہ جواب دیتا حضرت حبیب بن زید اور حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سرکار کی ختم نبوت کے پہرے دار دونوں سرکار کی نبوت کے محافظ حضرت حبیب بن زید پر بالکل بیائی ہی بات ملتی ہے اور حضرت نعمان اسود انسی کو قتل کرنے واسطے گئے سن اور حضرت حبیب بن زید
نموس رسالت دے محافظ کہہ چھڑ گئے نا محافظان عقیدے ختم نبوت محافظان نموس رسالت جو ہی جڑے حضرت حبیب بن زید کی طرف بھی آمد ہے ہاتھاں دے وچ ہاتھ کڑیاں سن پیراں دے وچ محمد بکر رضی صاحب بیڑیاں گلیاں سن تے مسیلمہ کذاب کہنا سی اے گواہی دینی کہ اللہ دا رسول ہے انہوں نے کہنا میں سنی کوئی نہیں میں گلہ جو ڈورا لا اسمع تیری بات میں بھی سنی حاجی صاحب پیر دے نہ ہونا تو رکھ کے سر دی چوٹی تک حضرت حبیب بن زید ٹکڑے ہونے کر دیتے جس وجہ ایک ٹکڑا کر کے مسیلمہ کذاب پھر پوچھے ہاں بندہ میں اللہ رسول فرما میں سنے گے میں جو ہی کریم آقا کی بات آئی ہمارا بھی جہاں بڑھ گئی ہے نے کہہ دی بلانا سرکار کی بات ہے کریم آقا کی گل ہوئے نبی پاک کی بات ہوئے اس بندے کے جسم کے ٹکڑے ہوئے پہ لیکن انہیں مسلمہ نے کری نہیں سی کہتا ہون دا اثر وہ اتنا کہتا سی کہتا شاہد و گواہی دینا کہ انہی رسولہ کے اللہ رسولہ آپ نے فرمانا نہیں میں سننا جدو نے کہنا تھا شاہد و محمد رسول اللہ اس کی بات کی گواہی دینا کہ حضرت محمد اللہ کے رسول آپ نے پھر فور کہنا ہاں مانا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد اللہ محمد رسول اللہ میں گواہی دینا اللہ ایک ہے اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ اللہ نے سچے رسول اللہ نبی انہوں نے جسم کے ٹکڑے ہوئے ہیں جسم کے وچوں خون چل رہے ہیں لیکن جب کریم آقا کی بات آتی ہے سرکار کی عزت اور نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کی بات آتی ہے تو پھر فور وجہ بچا کہتے ہیں ہاں میں جاننا میں اس بات کا پتہ ہے میں جاننا اس گل کہ میرے کریم آپ اللہ کے پیارے حبیب آخری نبی نے آپ تو بعد اس کا اعلان اس کو رسول نہیں سارے جسم بھی سلامت ہے زبان بھی سلامت ہے ہاتھ بھی سلامت ہے گلے بھی سلامت ہے گردن بھی سلامت ہے دماغ بھی سرکار کی بات آئے پھر بھی مولوی صاحب کمل بھائی بولو اور بلا کے کہنا بولو حضور کی بات ہوتے پھر جس طرح کہتے نہ بولن تے نالوں نہیں چنگا ہے بات حضور بھی ہوئے تو بندی والا بولے میری بات نہیں حقیقت جانو والا حضرت جناب والا حضرت ابو مسلم خوردانی اور حضرت نعمان حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین انہیں جمعیہ نے مقابلہ کیتا والو حضرت حبیب بن زید کے ٹکڑے ہو گئے لیکن جو ہی سرکار کی بات آنی قدیم آقا کی بات آنی اے نہیں آ گیا اس میں آپ کی والد محترمہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ اندازہ کرو وہ دو بھائی کی آمد خامد بھی شہید ہو گئے حضور کی عزت پاتے کہ دو پتر بھی شہید ہو گئے تو پھر انہوں نے ماں حضرت حبیب بن زید کی ماں حضرت زید کی ضرورت وہ تو پھر تلوار لے کے مسلمہ کذاب کے مقابلے کریے امت قسم نہیں ہے کر کی میں کہنے کہ میرا خامد بھی شہید ہو گیا جناب میرا بڑا پتر بھی شہید ہو گیا تو میرا حبیب بھی ہوں جڑا وہ بھی شہید ہو گیا تو میں بھی ہوں چل رہی ہوں اور ساری پچھو خبر کون لے گا ساری پچھو کہڑ کون لے گا ساڑھا پچھو جناب کانٹی دیر بار کون کرے گا وہ جدو سرکار کی عزت واسطے نکلی ہے پھر یہ تو کرنے کا ہی وہ جناب پرچہ ہو جائے گا مقدمہ ہو جائے گا پولیس کے چھاپے بجن گے ڈالے دروازے بجن گے پھر کی بنے گا ساڑھا کوئی ہوئے گا وہ جس کریم آقا کی عزت واسطے تو جا رہے اس کریم آقا نے بڑا لجپال کون بھائی محمد شدار بڑا دکھ لگتا ہے وہ دی پھر کی ہوئے گا تو جا کس واسطے دے کیوں کتے جا رہے یا میری ذات کا کام ہے میرے پیرے کا کام ہے میرے خاندان کا کام ہے وہ زمین دا وہ رتبے دا کوئی معاملہ کوئی مکان دا کوئی قبضے نہیں ہے پھر دے گل کر جیسے جناب جا رہے ہیں تھوڑے واسطے کہ جناب وہ ساری کہڑ بھی رکھے ہو وہ جان تو حسنے تے نالے دی عزت واسطے رہے تے پرچو ہے نبی دی عزت واسطے تو جیل وچ گیا حضور دی ذات واسطے تے اے جناب گل کرنی بڑے دکھ والی بات ہے لجپال آقا بڑے لجپال ہے سرکار اپنے ہر غلام نو جان دے اللہ کی قسم جنا سکے پیوں نو اپنے پترے نال ہمدردی نہیں جتنی آقا نو اپنے غلاماں نال ہمدردی قرآن سن ذرا ذوق نال کہو سبحان اللہ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب دا کرم بننے والے ہو اے جڑا تانوں میں پیارا شان
من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. جو پنجابی کے اندر قرآن پاک کی سائدہ مفہوم از کرام کے مطلب حاجی شیر محمد رضوی ہے بنے گا. فرمایا جیڑا پیار تواڈے نال تواڈے امی ابے لئی کوئی نہیں، جیڑا پیار تواڈے نال میرے سونے محبوب نو ہے. آخرین نے اپنے پیارے محبوب دی اوصاف بیان فرمائے. فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. میرے غلاموں جڑے میرے تانوں کوئی دکھ آندا ہے، کوئی تکلیف آندی ہے، تے میرا محبوب تہاڈے واسطے بڑا حریص بھی ہے. عزیز اور حریص انہوں آندے نے جنہوں ہر ویلے اپنے غلاماں دی فکر ہووے. العالمین میں حریص کے بعد نہیں مکئی. فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میرا سونا او نبی شان والا عظمت والا اپنے غلاموں واسطے عزیز بھی ہے. عزیز دا مطلب بہت زیادہ پیار کرنے والا، نالے حریص بھی ہے، بہت زیادہ چاہت کرنے والا، تے نالے رؤوف بھی ہے، تے نالے رحیم بھی ہے. کم دیا جس کریم آقا امام الانبیاء دی عزت واسطے تو میدان وچ آیا ہے، وہ آقا اپنے غلاماں نوں ہر پہلو نال جانتے بھی نے، باخبر بھی نے، اپنے غلاماں دا دھیان بھی رکھدے نے. جناب میں کام کروں گا، کریم آقا کی عزت کی بات کروں گا، میں تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لاؤں گا، میں تحفظ نبوت رسالت کی بات کروں گا، میں جناب لبیک یا رسول اللہ میں کہوں گا کہ یا رسول اللہ ساڑیاں جاننا بھی حاضر، ساڑی جند بھی حاضر، ساڑیاں اولادہ بھی حاضر، ساڑا مال بھی حاضر. بولنا ہاڑے ہوں گے بولنا بھی جنہوں کو ڈارے. یا رسول اللہ کی بات آقا کی عزت واسطے جو ہر چیز پیش کر رہے ہیں کہ جب بیعت مرد بکریے مانے بڑا سونیا ساڑے دل بھی حاضر تے ساڑیاں گردنہ بھی حاضر تے ساڑے شکر لیکن سن کرنا پھر بھول جانیاں نے کہ لجپال نبی جدوں اس دھرتی تے آئے نے آپ نے قدم ٹکایا. آپ دی اماں جان بھی فرما دیں باقی کر جڑیاں غلاماں کول بیٹھیاں انہاں دے بھی یہ بیان موجود ہے کہ کریم آقا تاجدار ختم نبوت علیہ السلام نے آدھے نال ہی سر سجدے وچ رکھیا. اللہ بھیلتے نے آواز دی رب سلم امتی رب سلم امتی. اور سونا جڑا آدھے اپنی امت کے غم دے وچ پہ دعاواں کردا ہے کہنا پے گا ساری دنیا دا غم ایک پاسے جڑا کریم آقا نوں غم اپنی امت دا رب نے دتا ہے ایک پاسے سرکار دے پیار دا مقابلہ نہیں ہو سکدا. کون ساڈی جناب دے وچ کہہ لے گا، کون ساڈی جناب خبر لے گا. کریم آقا اللہ تو بعد کائنات کے اندر اللہ تو بعد اس دنیا دے اندر اس جہان دے اندر کوئی کریم آقا دا بڑا جڑا خیر خواہ ہے، جڑا بڑا خیر خواہ ہے، کوئی بڑا ہوئے تے گل کر. نبی کریم نالوں بڑا خیر خواہ اس دنیا وچ اللہ تو بعد ہے ہی کوئی. پوری انسانیت کے خیر خواہ میرے کریم آقا دی ذات ہے. اگر یہ جو ساریاں گلاں سب سنتے بھی بات بھی ہوندے تقریراں بھی ہوندیاں ساریاں باتاں سے چھوڑیاں سرکار آئے کہ امت دی یاد جو نام مکالیاں بدلیاں تے کہہ رہے امت دی یاد سارا میں جا کے امت
امتی یار کہ رب حبلی امتی، رب سلم امتی، رب حبلی امتی، رب سلم امتی. یار سرکار نے مجھے تو بڑا خیر خواہ کوئی نہیں، تو پھر یہ سوچ کے چلنا کہ میں جناب اس رستے پہ چلنا گا، میں قدم دھروں گا کریم آقا کی عزت کے واسطے، تاجدار ختم نبوت کے واسطے، نبی کریم دی ناموس کے واسطے، تو جناب پھر کی بنے گا. یہ سوچ کے چلنا ایک کام تے پھر انہاں منافقت ہے جڑے بڑے نبی پاک دے نال خندق میں جا رہے ہیں. جناب اسی تے مر جاؤ گے، سارے بچیاں کا کی بنے گا، سارے گھر کا عبداللہ بن ابی سارے گھر کا کی بنے گا. جناب والا ساری عورتیں بیوہ ہو جان گیاں، بچے یتیم. وہ رستے چوں موڑیا ہے، جب رستے چوں موڑیا ہے راہ چوں موڑیا ہے نا منافق